اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وہ ان ان کے معنی اگر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر اللہ کا کلمہ آ جائے تو ان کے معنی نہیں ہو جاتے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، من بھی ہماری زبان کا کلمہ جی، من جانب ان کی جانب سے، قریہ قریہ، بستی بستی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بھی قریہ، کوئی بستی نہیں ہے ایسی، الا سوائے اس کے، نحن مہلکوہا، نحن ہم، مہلکوہا ہلاکہ ہلاک کرنا بھی اردو میں کہتے ہیں، تو میم شروع میں لگ جائے تو والے کے معنی دے دیتا ہے، ہلاک کرنے والے، مہلکو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، ہاں اس کو، اس بستی کو ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامہ، قبل یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قیامت بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں یوم کا کلمہ نکرہ ہے، اس سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا، القیامہ سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے تو یوم القیامہ روز قیامت، قیامت کے دن، قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے ہم بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں یا کر دیں گے، او یا معذبوہا، عذب یعذب تعذیباً، عذاب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پھر میم لگ گیا شروع میں جو والے کے معنی دیتا ہے، اور عذاب دینے والے ہیں ہاں اس بستی کو عذابا شدیدا، عذاب بھی کون سا، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ ہی الف لام نہ لگا ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی الف لام نہیں لگا ہوا، عذابا شدیداً، اور آخری بات یہ کہ آخری حرف کے اوپر جو اعراب آئیں گے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے، عذاباً دو زبریں آئی ہیں، شدیداً دو زبریں آ گئی، تنوین آ گئی۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، عذاب کی صفت ہے کہ وہ شدید ہوگا، ہلکا نہیں۔ کان ذالک، کان ہے، ذالک وہ، فی میں، الکتاب ایک خاص کتاب ہے، الف لام لگ گیا نا، وہ جو لوح محفوظ پر موجود ہے کتاب اللہ کی، جہاں اللہ کے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے مستورہ سطر کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، سطر لکھتے ہیں نا، مستورہ سطر والی میں لکھے ہوئے ہیں، جس کتاب کے اندر سطر کر کے لکھا ہوا ہے اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ تو نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اس کتاب الہی میں اللہ کی پروگرامنگ جہاں پر ہے وہاں تو پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو دعوت تو اسی طرح دینی تھی جس طرح اللہ نے بھیجی ہے، تو رسول اللہ کو بشیروں و نذیرہ بنا کر بھیجا،
آپ بشارتیں بھی دیتے کہ لوگوں میں خود نہیں آ گیا، ایک اللہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اور یاد رہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. جملہ داعی ہمیشہ منہ وہ کہتا ہے جو پہلے قبولیت کا مادہ رکھتا ہو، پہلے ہی نہ کر کے بات نہیں کرتا. ایک اللہ ہے، وہ حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور حنیف ایک ہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پوری دنیا میں سوائے چند لوگوں کے، چند جو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ورنہ اندر سے وہ بھی مان رہے ہوتے کہ اللہ ہے. بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، جب ہم طالب علم تھے تو وہ کمیونسٹ ہو گئے ہوئے تھے، تو وہ کمیونزم کے پرچار کرتے، تو یہی کہتے اللہ کوئی نہیں. ویٹرنری ڈاکٹر تھے. تو پڑھنے کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، شاہ خالد کے استبل میں ڈاکٹر لگ گئے. یہ بات انہوں نے مجھے خود سنائی ہے. تو اس کے بچہ ہونے والا تھا، میں کرسی کے پاس بیٹھ گیا بچے گائے کے پاس ہی کہ اب بچہ ہوگا تو اس کو میں دیکھ بھال کر لوں گا. کہتے بچہ کچھ دیر لیٹ پیدا ہوا تو خود بخود اس نے اپنے اگلے پاؤں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور زور لگا کر نیچے آیا، اور پھر اگلے پاؤں کو کھڑا کر کے سیدھا منہ اوپر کر لیا اور ماں کے تھنوں پہ پہنچ گیا. پہلے دن مجھے احساس ہوا کہ سب کو تو بتایا جاتا ہے کہ تیری خوراک یہاں رکھی ہے، یہ جو ابھی دنیا میں آئے ہیں اس کو کس نے بتایا کہ تیری خوراک کہاں؟ جس نے بتایا وہی اللہ ہے. تو پچھلی ساری عمر کی غلطیوں کو اللہ میری معاف فرما دے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو موجود ہے. یاد رہے یہ واقعہ تو اور بھی لوگوں کے سامنے ہوا ہوگا. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کہ غور فکر کرتے ہیں. سب نے تو نہیں مان لیا. اللہ کو تو کوئی ہندو ایسا نہیں ہے جسے آپ ہندو کہتے ہیں. ہمارے ہاں علماء یک طرفہ کرتے ہیں، بیانات دے دیتے ہیں. کوئی ایک ہندو بھی ایسا نہیں ہے جو ایک اللہ کو نہ مانتا ہو. پوری دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. ان کی بنیادی کتابیں ہیں ویدیں، 4 ویدیں ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اب 4 کتابیں ہیں، وہاں 4 ویدیں. چاروں ویدوں کے اندر اللہ ایشور ہی ہے. تو سنسکرت میں ایشور اللہ ہی کو کہتے ہیں. ایک ہی اللہ ہے. پھر اللہ جس کا نہ رنگ ہے نہ جسم ہے، اس کی تجسیم ہے ہی نہیں ویدوں کے اندر. تو مانتے ایک ہی اللہ کو ہیں. ہاں اللہ کی صفات بے شمار ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی صفات بے شمار ہے. 99 تو ایسے لوگوں نے گننی شروع کر دی. اللہ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میری اتنی صفات ہے کہ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے دریا سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے، تم لکھتے جاؤ، یہ ختم ہو جائیں گے، میری صفات ختم نہیں ہوں. ایسے ہی 99 کہنا شروع کر دیا ہم نے. 99 نہیں ہے، وہ تو اتنی ہے. تو ہندوؤں نے بھی جتنی اللہ کی صفات تھیں اس کو پکچرائز کرنے کے لیے، تصور میں لانے کے لیے اپنے آرٹسٹ کو کہا کہ اس کی کوئی شکل بنا دو. جو وہ شکل بنائی ہے اس نے، اس کو اس کی صفات کی وجہ سے اس کو بنائی ہے تاکہ وہ مستحضر رہے. اسے اللہ نہیں مانتے. وہ ایک جملہ ہے کہ پیپل کا درخت ہی ہے جس طرح دوسرے درخت ہیں. ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے. اس نے جو صفات اس کے اندر جس نے رکھ دی ہیں
ہم تو سجدہ اس کو ہستی کو کرتے ہیں جس کا نام ایشور. طاقت جہاں اللہ کی استعارہ تو اللہ سے ہے طاقت کا, کہیں اور سے تو طاقت ہوتی نہیں. تو دنیا میں جتنے مظہر ہیں اس کو مظہر ہونے کی وجہ سے وہ مانتے ہیں, سجدہ اس کو کرتے ہیں کہ راضی کرنے کے لیے کہ جو چیز سامنے ہوگی اس کو آسانی سے سجدہ. یہ ان کے علماء کی غلطی تھی, ورنہ کتابوں کے اندر کہیں پر بھی کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں, ایک ہی ہے. وہ جب بتاتے کہ لوگوں ایک اللہ ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے, اور بھیجنے والے لفظ اتار کا مطلب ہے اوپر والے نے جس کو بھیجا ہے وہی اتار کہلاتا ہے. اور وہ لوگ تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ اللہ نے بھیجا اور اپنے پیغام کے ساتھ ہی بھیجا تھا. پھر کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں یہ دنیا اللہ نے ایسے نہیں بنا دی, اللہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو میں امتحان گاہ بناؤں اپنے بندوں کے لیے. اس کے پیچھے بھی آدم والا واقعہ موجود ہے. میں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ یہ امتحان گزار کے جائیں, جب میرے بندے میری طرف آئیں اور میرے کہنے پر زندگی گزارے تو یہ عالی شان جو انعامات ہیں میں ان کو دے دوں. وہ تو عالی شان چیزیں جو آپ کو دینی ہیں, وہ جنات جو دینی ہیں, جنتوں کے جو انعام دینے ہیں وہ دینے کے لیے. اور جو اللہ کا باغی ہوگا تو اللہ نے اس کے لیے آگ بنا رکھی, عذاب آ جائے گا. اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بھی عذاب بھیج دے گا. انہیں یقین نہیں آتا تھا, الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ نبی وہ تو کہتے عذاب آئے گا, وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ تیرا اللہ بھول گیا ہے یا تمہیں چھوڑ دیا اس نے؟ یوں مذاق اڑاتے. وہ لوگ اچھے تھے کہ برے تھے جی جو حضور کا یوں مذاق اڑاتے تھے؟ مجھے نہیں آواز آئی. آپ کیا غلطی تھی کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی. آپ کے اوپر بھی کتنے عذاب آئے, آپ نے مانا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ یہاں سے آپ نے اپنے پیغام کو لے کر چلنا. اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے تو اس کو پڑھنے کا آپ کہیں کہ مجھے ایک کلمہ حرف پڑھوں گا تو مجھے 10 نیکیاں مل جائیں گی. 10 نیکیاں تو ملتی اسی کو ہے نا جس بندے نے اس کو اس نیت سے پڑھا کہ اگر میرے اندر اس کا علم نہیں ہے, مل گیا ہے تو میں اس کو اڈاپٹ کر لینا ہے, میری زندگی میں نہیں ہے تو میری زندگی میں اڈاپٹ کر لینا ہے. اس کے علاوہ اور پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ جو نیکیاں بھی ملنی ہیں, الف لام میم 30 نیکیاں ہو گئی جو حضور نے گن کے بتا دی ہیں, یہ اسی کے لیے ہیں جس نے اس کو سمجھ لیا ہے. سمجھا اس لیے ہے کہ اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. کتنے عذاب ہمارے اوپر اس وقت موجود ہیں. عذاب کی کیفیت ہو تو رات نیند آرام سے آ جاتی ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ڈرامے دیکھے جا سکتے ہیں, فضولیات میں وقت لگ سکتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہاتھ کانپ نہیں جاتا تو کب کانپتا ہے ہمارا؟ اسلامیات کا پیپر دیتے ہوئے بھی نقل مارنے سے باغ نہیں آتے. اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں. ہاں ایک سنت ہے, یہ بھی میں بتاتا جاؤں. پہلے بستی کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے, ایک قوم شعیب نے صرف کم ہی تو اللہ تھا نا, قوم لوط نے ایک ہی برائی کی تھی نا. میرا اخبار تو روز بھرا ہوتا ہے ہر طرح کی برائیوں. غلط کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نے دعا کر دی کہ یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا.
اور دوسرا عذاب یہ آیا کرتا تھا کہ شکلیں بدل جاتی تھیں، دنیا میں ہی شکلیں بدل جاتی تھی، بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوگی، ہماری صرف شکلیں نہیں بدلتی اور مکمل طور پر ہماری تباہی نہیں ہوتی، ورنہ ان ساری قوموں نے جو ایک ایک جرم کیا تھا وہ سارے کے سارے جرائم اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں۔ کبھی فلسطین میں آ جاتا ہے عذاب، کبھی کشمیر میں آ جاتا ہے، کبھی قبرص اور ایریٹریا میں آ جاتا ہے، کبھی روہنگیا کے مسلمانوں پہ آ جاتا ہے، اور ہم ابھی تک سمجھتے ان پر آیا ہے، ہم پہ نہیں آنا۔ ٹھیک ہے اجتماعی تو نہیں آتا، ابھی صرف مشرقی پاکستان گیا ہے، اگلے جملے میرے بس میں نہیں ہیں، شاید پہنچ گئے ہوں۔ اور یہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، ڈرو اس وقت سے کہ ہو نہ جائے، آخری کوڑا برس نہ جائے۔ ہاں، چھوٹے کوڑے جو پہلے برستے ہیں یہ رحمت کا صدقہ ہوتے، یہ رحمت کا صدقہ ہے۔ اگر ابھی مہلت ملی ہے تو اس کا مطلب کہ بڑا عذاب ابھی باقی۔ میں پرانی بات نہیں کر رہا، آپ سب اس وقت زندہ تھے، سالم تھے، شعور کے ساتھ تھے۔ ایوب خان صاحب کا زمانہ یاد ہے؟ حبیب جالب نے کہا 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، تو لوگوں نے ایوب خان کی حکومت کو گرا دیا تھا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ 20 روپے کتنا؟ اب 1 کلو کے کتنے پیسے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا 150، وہ مجھے بھی لا کے دیا کرے۔ نہیں، وہ جو تھا وہ اس زمانے کے مطابق، میں نے تو اب کی بات کہی ہے کہ جو بستی مشہور ہی اپنی زراعت کی وجہ سے ہے، جس کی اصل کمائی اس کی زراعت ہے، جس کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ صدیوں سے اس خطے کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے ہیں، آج وہ گندم کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ اور کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اس دفعہ ریکارڈ اللہ نے فصل دی ہے۔ یہ میں سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں، اخباری خبر ہے، ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے، ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے، تو 20 روپے من آٹا تھا، من آٹا تھا، یہ کیا ہوا ہے کہ وہ 170 روپے سیر ہو گیا، 1 کلو کیوں؟ عذاب کی اس کیفیت کو نہیں محسوس کر رہے؟ آپ کے اوپر کیوں نہیں محسوس کر رہے؟ ابھی عام میں سے کسی کو ٹرک کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا آٹا لینے کے لیے، جو بھاگے ہیں وہ مرے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کی خودیاں کئی دفعہ قتل ہوئی ہیں، وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں اخباروں کے ذریعے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے۔ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کی باری نہیں آئے گی، ظالم حکمران مسلط نہیں ہو گئے۔ تو کتنا سچ کہا رسول اللہ نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنائیں گے تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر لیں گے۔ تو زمین نے دروازے بند کر لیے یا نہیں کر لیے؟ صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ آپ مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مان رہے، میں اس کا رونا ہے۔
اور ماننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی بات پہ یقین کر لینے کا نام ایمان ہے، حت الیقین۔ ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، یقین کوئی نہیں ہے۔ کون نفع دے گا؟ زبان سے کہتے ہیں۔ جہاں پر عقل مند بن کے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بتائیں گے یہ مادی کام کر لو تو تمہاری ترقی ہو جائے گی۔ حضور نے بھی ترقی دلائی تھی اپنی قوم کو، کتنی سڑکیں بنوائی تھیں، موٹر وے کتنے تھے، ڈیم کتنے بن گئے تھے، پانی کی قلت تو تھی نا۔ پہلے انسان بنائے ہیں، پھر انسانوں نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ ترقی کے اعلیٰ منازل نہیں طے کیے انہوں نے؟ آپ انسان بنائے ہیں، آپ انسان بن جائیں۔ جب آپ اس مقام سے گرتے ہیں تو زمین اور یہ زمین آسمان دنیا کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے بنائی گئی تھی نا۔ جب یہ انسانیت کے مقام سے گرتا ہے تو پھر جس کی وجہ سے اسے مرات ملنی تھی وہ ملیں گی؟ تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ کس کو مسلط کرتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں نا کہ گیس کے بل جو دینا ہے آپ نے کس طرح دینا ہے، میٹر کا ریٹ الگ اور کل آ گیا 50% اور اضافہ، وہ ہم سے تو چھینیں گے، کیونکہ اللہ کی بغاوت میں ہم جری ہیں، وہ ہم پہ ظلم کرنے میں جری ہو گئے۔ جتنی مراعات وہ لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مراعات میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے انہوں نے؟ ظالم حکمران مسلط کر دیں۔ سیاسی لائف میں نے بھی گزاری ہے، جو دور اس وقت گزرا ہے اس کا شائبہ بھی کہیں موجود نہیں۔ لیکن ہم نے اتنے ٹھنڈے پیٹوں سے قبول کیا ہے۔ اگر یہ اسلامی سلطنت بن چکی ہوتی کیا پھر بھی عمران خان ہی ہمارا حکمران ہوتا؟ یہ نواز شریف ہی ہوتا؟ یہ فوجیں یوں اکڑ کے بات کرتی؟ وہاں تو سپہ سالار اعلیٰ، سنیے ذرا، سپہ سالار اعلیٰ، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، خالد بن ولید۔ اسلامی نظام حکومت کیا ہے؟ خلافت کہتے کسے؟ ان کے متعلق یہ مشہور ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ جہاں جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے، مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، تو یہ مسلسل 1 2 4 10 20 100 واقعات جب ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں آ گیا خالد بن ولید اور فتح لازم ملزوم ہے۔ خالد بن ولید اور لازم ملزوم ہے کہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے فتح، اور دنیا کی سپریم پاور سے اس وقت لڑائی ہو رہی تھی۔ عمر بن خطاب کے دماغ میں آیا فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شرک دماغ میں آ گیا ہے، تو اسی وقت حکم دیا، اور چنا کس کو؟ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے چنا کس کو؟ حکم وہاں تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال بن رباح کو، جو نہ عرب ہیں بلکہ بربری ہیں، نہ عربی زبان جانتے ہیں، سین کو شین کہتے ہیں، اشین کو سین کہہ کر بلاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، اور غلام ابن غلام ابن غلام لونڈی کے بچے ہیں۔ انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے میرا حکم
سنانا اور اعلان کرنا لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ میں تمہیں امیر المومنین کے حکم سے معزول کرتا ہوں. کون کر رہا ہے معزول؟ ایک غلام ابن غلام لونڈی کا بچہ کہتا ہے میں تمہیں امیر المومنین کے حکم سے اس سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں اور عبیدہ بن جراح کو ان کی جگہ پہ مقرر کرتا ہوں. لوگوں نے سمجھایا. شورا پوری نے کہا کہ وہ ہر دل عزیز ہے, کہیں لوگوں کی محبتیں اپنے ہیرو سے وابستہ ہو جاتی ہیں, تو اگر بددلی پھیل گئی, نفرت پھیل گئی یا گروہ بندی ہو گئی تو ہم تو سپریم پاور سے لڑ رہے ہیں, شکست ہو جائے گی. ان کا بھاگ میں جائے ایسی فتح جس کے ساتھ توحید کو فرق آتا ہو. ایک امیر المومنین کے حکم سے خالد ابن ولید کو واپس لایا جاتا. آج امیر المومنین کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں عذاب کی کیفیت ایسے نہیں ہے, ورنہ اگر غلطی یہ ہمارے سپریم کمانڈر کی ہوتی یا ہمارے وزیر اعظم کی ہوتی یا اپوزیشن لیڈر کی ہوتی تو عذاب ان پہ آنا تھا. ان پہ تو نہیں آ رہا, ہم پہ کیوں آ رہا ہے؟ غلطی ہماری ہے, ان کی نہیں ہے. ووٹ دیتے ہوئے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دوں. نیک لوگوں کی خوردبینوں سے غلطیاں نکال کے ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جن سے محبت ہو گئی ہوئی ہے برے لوگوں سے ان کا ہاتھی بھی نکل جاتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو عذاب آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, یقین سے مانو گے تو تب آپ کے اندر وہ تبدیلی آئے گی. اگر لوگوں تک یہ سوچ پہنچی ہوتی جو مسلسل میں اپنے درسوں میں کر رہا ہوں, تو آپ بھی اپنا کام جہاں پہ جاتے ہیں اپنے کلیگس کے اندر, اپنے گھروں کے اندر اس کو پھیلا رہے ہوتے, تو بستیوں میں پھر بھی لوگ ایسے لوگوں کو چنتے. آپ تو آتے ہیں, سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ثواب کی جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں. تمہارے خلاف یہی آیتیں گواہ بننے والی ہیں کہ اس نے میری بات یہ سنی تھی, اللہ کی ہے نا, اور جاتے ہوئے اسے جھاڑ کے چلے گئے تھے اور سمجھ گئے کہ ہمیں ثواب مل گیا. تم نے اپنے آپ کو عذاب والوں کی فہرست میں شامل کر دیا. کیا ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ عذاب نہ پہنچا ہو؟ خاوند بیوی کی لڑائی, لوگ سمجھتے ہیں عذاب صرف یہ ہے کہ شکلیں بگڑ گئیں. خاوند بیوی کی لڑائی ہے کہ نہیں؟ اولاد سے باپ اور ماں اولاد سے شاکی ہیں یا نہیں؟ وہ جو رحماء بینہم تھے, ہمسایوں کے ساتھ وہی سلوک ہے. ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کی نہیں کوشش کر رہا. بڑے عذاب سے پہلے کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ نشانی ہے کہ وہ عذاب کو آدمی عذاب ہی نہیں سمجھتا. آج ہماری صورتحال یہ کہ ہم عذاب کو عذاب سمجھ ہی نہیں رہے. قیامت سے پہلے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ لوگ تو طبعی طور پر دنیا سے جائیں گے, بستیاں ہمیشہ قائم نہیں رہتی. قائم رہنے والی کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے. فرد کی تو بات ہی نہیں. بستیاں جس جگہ ہم یہاں پر تھے آج سے 1000 سال پہلے کون تھا؟ کہاں ہیں وہ؟
یہ ساتھ میانی صاحب ہے, لاکھوں لوگ ہیں وہاں پر, وہ بھی ہماری طرح جیتے جاگتے زندہ لوگ تھے. چلے گئے نا. جہاں پر یہ منجو دوڑو ہڑپا آپ نے دیکھے نہیں, 5000 سال پہلے جو لوگ تھے کہاں ہیں وہ؟ عذاب کی کیفیت کو ابھی پہچان ہی نہیں رہے. یہ عبرت کے طور پر باقی رہ گئے ہیں. یہ جو آثار نظر آتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں, ہم سیر کے لیے جاتے, وہ تو عبرت کے لیے جانا تھا. لفظ بھی استعمال کیا, عذاباً شدیدا. دنیا میں بھی تمہاری طاقت سے بڑھ کر وہ عذاب ہوگا اور اوپر بھی تمہاری طاقت سے بڑھ کر عذاب ہوگا, اور کوئی حکم اللہ ایسا نہیں دیا جو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر ہو. عذاب ہوگا لیکن اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر. اور کہتے ہیں اچھا معجزے دکھاؤ, معجزے دکھاؤ. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما منعنا ان نرسل بآیات الا ان کذب بها الاولون. واو کے معنی ماں, یہ بھی نافیہ ہے. 4 طرح کا ماں پڑھا تھا نا. کبھی ماں کے معنی جو ہوتے ہیں, کبھی ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں, ماں اسمو کا تمہارا نام کیا ہے. کبھی ماں کے معنی کتنا ہوتے ہیں, ماں اجملا کا, رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں, حیرانیوں سے کیا نہ ہو. اور کبھی ماں نفی کے لیے تھے, ماں عندی شیء, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں. یہاں پر بھی ماں نفی کے لیے ہے. اب 4 طرح کا ماں ہے, ہم نے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ بنے گا, ورنہ اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. غلط سے اردو کا جملہ بن ہی نہیں سکتا. ما منعنا ان نرسلا, نہیں منع کیا ہم نے, ان کے نرسلا, ارسال کرنا بھی اردو میں کہتا ہے. نون تو متکلم جمع کی علامت ہے, تو اللہ جل شانہ اپنے لیے وہ ہیں تو ایک, لیکن پروٹوکول کی زبان استعمال کرتے ہیں, ہم کا کلمہ استعمال کیا ہے. ہم نرسلا کہ ہم بھیجتے ہیں, بھی آیات اپنے معجزات, آیت کہتے ہیں معجزے. اللہ ہم نے منع اس لیے کر دی ہیں اپنے معجزات بھیجنے کہ ان کے کذبا, کہ جھٹلا دیا, بیہا ان کے متعلق, الاولون پہلوں نے معجزوں کو دیکھ کر جھٹلا دی. وہ آتینا, اس کی مثال بھی دی. وہ آتینا, عطا کرنا, عطایوتی, عطا کرنا. ہم یہ الف اور تے سے, ہم اردو میں عین اور تا سے لکھتے ہیں, عطا کرنا. وہ آتینا ہم نے تھا, آتائی تو میں نے دیا, اور آتینا ہم نے عطا کیا, سمودا قوم سمود کو دیا. یہ بالکل چونکہ قریب کے لوگ تھے اس لیے ان کی مثال دی. ناقہ تھا, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. مبصرہ, اعلانیہ. انہوں نے مانگا کیا؟ حضرت صالح سے کہا ہم تمہاری بات تب مانیں گے کہ ایک کھلا معجزہ دکھا دیں. انہوں نے کیا مانگتے ہو؟ کہ یہ پہاڑ ہے نا, پہاڑ کے اندر سے پہاڑ کو پھاڑتی ہوئی ایک اونٹنی باہر نکلے, اور وہ اونٹنی گابن ہو,
یہ معجزہ مانگا. نبی اللہ نے رب سے کہا کہ اگر یہی ان کے رستے میں رکاوٹ ہے تو اللہ اس رکاوٹ کو دور کر دے, تو ان کی آنکھوں کے سامنے اس اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکال دے. جو پہاڑ کے اندر ہے پھٹ کر پہاڑ باہر نکلے, عقل مانتی ہے, معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں نا, اور اس کے اندر سے نکلے تو وہ گابن بھی ہو. تو ان کے ہاں سب سے قیمتی چیز گابن اونٹنی ہی ہوتی ہے, وہ گابن بھی ہو. کہا کہ یہ اونٹنی آ گئی ہے, اب یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن پانی تم لوگ پیو گے. انہوں نے کہا یہ کہ مصیبت آ گئی. انہوں نے اونٹنی کو ہی مار ڈالا. اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, یہ مبصرہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے, سمجھ آ گئی اس کا کیا؟ اعلانیہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر سے نکل رہی ہے, سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فَظَلَمُوا بِهَا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ یہ معجزہ ہے پھر بھی مانا, بلکہ اس کے متعلق انہوں نے ظلم کیا, اسی کو مار ڈالا. وَمَا نُرْسِلُ, وَمَا نہیں, نرسل ہم نہیں بھیجتے, بِآیَاتِ اپنے معجزات, الا تخویفا سوائے خوف. ہم ان کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا, مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو, سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے, اللہ کی طاقت کو دیکھتے پھر اللہ کا کہنا مانتے. جب نہیں ماننا تو پھر عذاب آ گیا, بچا کوئی؟ اپنی داستان سنانے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا. تو رب کے لوگوں, یہ تو تمہارے قریب کی بات ہے, یہ دور کی بھی بات نہیں ہے, کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے. تم شام جاتے ہو تو انہی رستوں سے گزر کے جاتے ہو نا, دیکھتے نہیں ان کے کھنڈرات. اگر آج قرآن نازل ہوتا تو آج یہی بات ہمیں کہی جا رہی ہوتی. کبھی کہتے کہ وفد بنا کر آئے کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں نا, اور اللہ تو آپ کا پیارا ہے, آپ اللہ کے پیارے ہیں, اگر یہ بات سچ ہے تو ہمارے کچھ مطالبات ہیں, اللہ سے وہ پورے کرا دو. پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ لک و دک صحرا جو ہے اسے چمنستان بنا دو, یہ باغ بن جائے. کر لو دعا اللہ سے. اب چیلنج کس کو کیا جا رہا ہے؟ رسول کو کہ اللہ کو؟ مانتے تو تھے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بار بار, مانتے تھے, ہم بھی مانتے ہیں, پتہ ہمیں بھی ہے, یقین نہیں. پتہ ان کو بھی تھا, ان کو بھی یقین نہیں تھا. کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جتنے پہاڑ ہیں یہ پہاڑ رہے لیکن سونے کے بن گئے. اور یہ جو کہیں نشیب ہے, کھائیاں ہیں, گھاٹیاں ہیں, ان کو ہموار کر دو تاکہ اس کے اوپر کھیتیاں ہم کر سکیں. جاؤ اللہ سے یہ کروا لو تو ہم مان جائیں گے. اللہ اکبر.
اللہ جل شانہ تو موقع دیتے ہیں سمجھنے کا اور سنبھلنے کا. کس چیز کا موقع دے رہے ہیں؟ سمجھنے کا اور سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. یہ اللہ کی تعریف. لیکن اس موقع کو مل جانے کے بعد بھی جو نہیں سنبھلتی قوم پھر عذاب آ جاتا ہے. عذاب تو ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی عذاب کا آخری کوڑا برس جاتا ہے. وہ کس طرح کا آئے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ جرائم کی اصل فلسفی ان کے دماغ میں کیا ہے، اسی کو توڑنے کے لیے وہ اسی طرح کا عذاب آتا. اللہ کا. اور یہ ایک اور کیفیت، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ان کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ موقع دے دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو ڈھیل ملتی ہے تو فسق کرتے ہیں. آج ہمارا اشرافیہ جنہیں ہم کہتے ہیں غلطی سے، اشرافیہ تو شرف سے ہے نا، ایلیٹ کلاس جسے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کو سمجھ رہی ہے؟ مجھے نہیں آواز آ رہی. وہ کیا کرتے ہیں کہ فسق کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے اس فسق پر اڑ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے. اور غریب لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے جو وہ پہنتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے رویے ہوتے ہیں، ان کو اپنانے لگ جاتے ہیں. قوم تب تباہ ہوتی. پہلے ان کے روسا، آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ تو کارپوریشن سکول میں بھی نہیں پڑھ سکتا، میرا بچہ جو داخل کسی اچھی جگہ کرا دیا میں فیس نہیں دے سکتا، ان کے بچے ایچیسن پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو اس کی نفسیات بنے گی، جو اللہ کی بغاوتوں کے لیے رستے کھولے گا، اپنی ہمت کے مطابق ہی کر سکتا ہے نا. بہت چلاک مکار ہوگا تو لوگوں سے فراڈ کرے گا، یا چوری کا رستہ اختیار کرے گا. دلیر ہوگا تو گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے گا. اور بڑی معصومیت سے کہتا ہے میں نے تو 2 ہی روٹیاں کھانی، ان بچوں کو بیچاروں کے لیے میں کرتا ہوں، اچھی جگہ پڑ جائیں گے تو اچھے لوگ بن جائیں گے، میں تو بیچارہ ایسے ہی رہ گیا. مظلوم بھی بنا ہوتا ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا وحق علیہ القول، پھر ہمارا جو قول ہے جو پہلے کا لکھا ہوا ہے وہ اس پر حق ثابت ہوتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، جب ایک ہی فعل کو دوبارہ لایا جاتا ہے تو یعنی اس فعل کا حق ادا کر دیا. تباہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح تباہی کا حق نام بھی نہیں چھوڑتے ہم. اللہ اکبر. پھر تو ہم ان کو بس ایک قلم کے ساتھ، وہ لکھا ہوا ہے پہلے، اس کا وقت آ گیا تو وہ بستی ساری تباہ. پاکستان اللہ کا انعام تھا، مجھے نہیں آواز آ رہی تھا، اس لیے کہا ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے کوئی دور دور تک اسباب موجود تھے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دنیا کی تحریکوں میں کبھی انالیسس کرنے والے انالیسس کر کے دیکھیں، دنیا کی تحریکوں میں کبھی ایسا ہوا کہ جو تحریک چل رہی ہوتی ہے اس میں
اس وقت کے عمرا، جاگیردار، وڈیرے، خاقان صف اول میں شامل ہو جائیں؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہ آئندہ بھی ہوگا، نہ پہلے کبھی ہوا. یہ ایک ہی واقعہ دنیا میں. نواب سلیم اللہ، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، وہاں سے لے کر سارے ہی نواب، سارے ہی ٹوانے، سارے ہی دولتانے، سارے ہی فیروز نون اور فلانا 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 چیمے چٹھے، جن کو انہوں نے جاگیریں دی تھیں. یاد آیا کہ نہیں؟ کس پہ جاگیریں ملی تھی؟ کیوں ملی تھی؟ یہ جملہ سنتے ہیں غداری کرتے کیا تھے؟ غداری جنگ عظیم کے اندر 16 روپے لے کر ایک مسلمان کو فوج میں بھرتی کروا کے بھیجتے تھے، جا کے ادھر مرو. وہ اس کی جنگ تھی. جس نے جتنے بندے بھرتی کروائے اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنے لوگ اٹھے، ان کی مخبریاں کر کے ان کو پکڑ کے دشمن کے حوالے کیا، اس کے بدلے میں جاگیریں لی. آج بھی میں آپ کو چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، چاہے وہ گیلانی ہوں، چاہے وہ چیمے اور چٹھے ہوں، جن کے پاس جاگیریں ہیں، اس جاگیر کی خرید کی جو رسید ہوتی ہے کسی ایک شخص کے پاس بھی نہیں. وہ تو یہ تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ، گھوڑے دوڑتے تھے، گھوڑے دوڑتے تھے، جہاں تک گھوڑا تمہارا کھڑا ہو جائے گا اتنی جاگیر تمہاری. یہ تو زبانی ایک ان کی طرف سے عطا تھی. پاکستان بن گیا تو وہ حرام کی کمائی ان کے پاس رہنی چاہیے تھی. قابض ہی وہ تھے، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے 20 سال پہلے جانے سے یہاں کا نظام تعلیم ایسا بنا دیا تھا کہ یہاں پر ہمارے چودھریوں، وڈیروں اور خاقانوں کے بچے پڑھ کر اوپر آئے اور پھر حکمران وہی رہے. پہلے وہ صرف سیاستدان بنے، پھر انہی کی اولاد میں سے کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا، کوئی ٹیکنوکریٹ بن گیا. ہم تو ان کے سامنے ان کے ہیلپر کے طور پر کام کر رہے تھے. اب انہی کی نسلیں ہیں جو حکمرانی کر رہی ہیں. تو تمہیں کب ہوش آئے گا؟ انہی کو ووٹ دیتے ہو، بادشاہت کو برا کہتے ہو، جمہوریت کا نام الاپتے ہو، تو باپ کے بعد بیٹی کو ووٹ دیتے ہو اور استحقاق کیا کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے. لوگ پہلے سے فور کاسٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی فور کاسٹ آ گئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے. کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ بے نظیر کا بیٹا. حضرات اگر یہ پست خیال ہمارے نہ ہوں تو ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی چیز آئے ہم ریزسٹ کریں یا نہ کریں؟ اور قرآن سے لوگوں کو جوڑو گے تو ریزسٹ کریں گے نا. آپ قرآن سے جوڑتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو. میں نے کالی داڑھی سے یہ شروع کیا تھا پڑھانا، ایک بار بھی کالا نہیں رہ گیا. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے ساتھ مل کر کام کرے. 2-4 بندوں کے علاوہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اگر آپ اپنے اپنے علاقے میں قرآن کا اس طرح کام شروع کر دیں تو یہ فضا بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ اور اس کا فائدہ آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اپنے فائدے ہی کے لیے کر لیں. نہ رزلٹ بھی نکلے تو وہ دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، وہ عدل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقین ہو تو آپ یہ کام ضرور کریں. 68 سال عمر ہو گئی ہے، کتنے دن اور میں پڑھا لوں گا؟ وہ تو رب جتنا چاہے گا میں کروں گا. لیکن وہ جنہوں نے گلی گلی محلے محلے بیٹھ کے اس کو لوگوں تک بات کو پہنچانا تھا، وہ کیوں نہیں کر رہے؟
کم ہمتی حالاں آتا ہے، کوشش ہی نہیں کرتے. اب میں بولتا ہوں کلمہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ اس کا میں آتا تو ہے نا. تو کوئی تفسیر سامنے رکھ لیں، اس کو تیاری کر لیں، 2 آیتوں کی 1 آیت کی گھر والوں کو ہی سمجھا لیں. خیر گھر والوں کو تو نہیں آپ سمجھا سکتے ابھی، یہ مجھے پتہ ہے. وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. انہوں نے تو سمجھا رکھا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب. آپ تو انہیں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اشاروں پہ بلکہ ناچ رہے ہوتے. بربادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قوام کہا تھا، آپ گھر میں قوام نہیں ہیں. وہ بیویاں قوام ہیں. اب ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام